السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ الحمدللہ تفصیل سے بیان ہو رہی ہے، اور گزشتہ جو درست ہے اس میں غزوہ بدر کافی تفصیل سے الحمدللہ بیان ہوا تھا۔ اور غزوہ بدر یہ وہ پہلا اسلام اور کفر کے درمیان ایک ایسا معرکہ تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح اور کامیابی عطا فرما کر اسلام کا پورے عالم میں تعارف بھی کرایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو کامیاب کر کر اپنی مدد و نصرت کا بھی اظہار فرمایا۔ اور اس غزوہ بدر میں کفار اور کفار کی بڑی قیادت سب کے سب شامل تھے، ابو جہل وغیرہ۔ اور غزوہ بدر میں مالی نقصان تو خیر اپنی جگہ، لیکن جانی نقصان اور ان کی بڑی قیادت جو تھی وہ سب کے سب اس میں مارے گئے۔ تو غزوہ بدر میں کفار کو بہت بڑی شکست اور ناکامی کا سامنا ہوا تھا۔ اس شکست اور ناکامی کا غصہ اور ان کے مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے کا غم، دکھ ان کے اندر بھرا ہوا تھا، اور یہ اپنے اس غم اور دکھ اور صدمے کو بھلا نہیں پا رہے تھے، اور غصہ ان کا بڑھتا جا رہا تھا، اور غصہ ان کو مجبور کر رہا تھا انتقام اور بدلہ لینے پر۔ چنانچہ یہ جو غزوہ احد پیش آیا ہے، یہ غزوہ بدر کے غصہ نکالنے کے کا نتیجہ ہے۔ یعنی غزوہ بدر میں جو ان کو شکست اور ناکامی کا سامنا ہوا تھا اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اس غصے کو نکالنے کے لیے انہوں نے غزوہ احد کی تیاری کری کہ بدلہ لیں گے مسلمانوں سے۔ اور غزوہ بدر میں یہ بات بتا چکا تھا کہ غزوہ بدر ایک قافلہ تھا، قافلہ ابو سفیان، جو شام سے تجارتی قافلہ بڑا مال اور ساز و سامان کے ساتھ مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا، اور مدینہ راستے میں پڑتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلہ تجارت کو روکنے کی غرض سے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر آپ شام کے راستے میں، یعنی شام کا جو راستہ مدینہ سے ہوتا ہوا گزرتا تھا مکہ جاتا تھا، اس راستے پر آپ بیٹھے تھے آ کر، ان کا راستہ ہم روکیں گے۔ اور میں نے اس کا پس منظر پورا بیان کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد بھی مشرکین کی طرف سے تکالیف اور سازشوں کا سامنا مسلسل کرنا پڑ رہا تھا۔ یعنی مشرکین اب تک مسلمانوں کو کسی بھی طرح چین سے عبادات میں اور اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہونے نہیں دے رہے تھے۔ تو یہ برابر کی ان کی کوششیں اور سازشیں چل رہی تھیں، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کے اس راستے کو روکا جائے تاکہ یہ اپنی چالوں میں سازشوں میں کمزور پڑیں۔ چنانچہ اس راستے کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ ابو سفیان کو روکنے کی تیاری کی، لیکن وہ قافلہ تو بچ نکلا۔ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا، مکہ پہنچ گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ مسلمانوں میں اتنی بڑی جرت کہ وہ ہمارے راستے کو روکیں گے، یہ تو ہماری جرت ہے کہ ہم ان کے راستے کو روکیں، مسلمانوں میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی؟ یعنی راستوں کو روکنا اور ہمارے قافلوں کو روکنا، یہ ان کے اندر جرت کہاں سے آ گئی؟ چنانچہ ابو جہل نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ وہ لشکر لے کر آیا، اور اس لشکر کے نتیجے میں جو غزوہ پیش آیا وہ غزوہ بدر تھا۔ اس کی پوری تفصیل آ چکی ہے، لیکن اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو کامیاب کرنا تھا اور کافروں کو ناکام کرنا تھا۔ تو اس ناکامی کے بعد وہ قافلہ اور اس قافلے میں جو سامان تھا، ابو سفیان کا جو سامان قافلہ تھا، تجارت کا جو وہ تھا سامان، وہ سارا سامان ایسے کا ایسے رکھا ہوا تھا، وہ تقسیم نہیں ہوا تھا۔ یعنی ابو سفیان جو قافلہ تجارت لے کر آیا تھا شام سے، اس میں جو نفع ہوا تھا، اس میں جو کمائی ہوئی تھی، وہ سارا ایسے کا ایسے رکھا ہوا تھا، مکہ کے لوگوں میں اس کو تقسیم نہیں کیا تھا۔ تو ابو سفیان نے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا، اور مشورہ یہ کیا کہ بھائی وہ جو ہم قافلہ تجارت ہم لے کر آئے ہیں،
اس قافلے تجارت میں جو ہمیں نفع ہوا ہے ابھی تک ہم نے اس کو تقسیم نہیں کیا. میری رائے یہ ہے کہ وہ سارا مال تجارت کا نفع اور وہ سارا مال تجارت جس میں سارے مکہ کے لوگوں کے پیسے شامل ہیں، ہم وہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف لگا دیتے ہیں. اور مسلمانوں کے خلاف ہم ایک جنگ کی تیاری کرتے ہیں کہ جس جنگ کا مقصد بدر کے مارے جانے والے ہمارے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کا بدلہ لینا ہے. یہ مشورہ جس جگہ ہوا تھا اس جگہ کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے. اس مشورے کے جو سردار تھا ابو سفیان تھا. اس مشورے میں شامل ہونے والے صفوان بن امیہ تھا اور عبداللہ بن ربیعہ اور اکرمہ بن ابی جہل. یہ چار لوگ تھے جو ابو جہل اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے کے بعد اب یہ سرداروں کی شکلیں نظر آ رہی تھیں. انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی وہی سامان تجارت جس پر غزوہ بدر پیش آیا، اب وہ سامان تجارت پورا کا پورا محفوظ ہے. اس سامان تجارت کو اور جتنا نفع ہوا ہے اس قافلے سے، اس تجارت کے قافلے سے، اس پورے سامان کو، مال کو اور نفع کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے میں لگائیں گے. یہ کافروں کی کوشش ہمیشہ سے رہی ہے کہ مال لگاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں. مسلمان بیچارے سیدھے ہوتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور بسا اوقات مسلمان کافروں کے اس چال کا حصہ بن جاتے ہیں، اس چال کا حصہ بن جاتے ہیں. اور مسلمان بھی ان جگہوں پر مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں جن جگہوں کے نفع سے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو یہ تو بڑی لمبی بحث ہے، اس وقت یہ موقع نہیں ہے اس پر بات کرنے کا. لیکن اس واقعے سے، غزوہ احد کی جو پس منظر ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سبق ملے گا سیکھنے کا، کہ جس سے ہمیں معلوم چلے گا کہ کافروں کی چالیں ہمیشہ سے کیا رہی ہیں، کہ مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ یہ دولت فتنہ ہے، یہ مال فتنہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا کہ اس دولت اور اس مال کے فتنے سے بچنے کی پناہ مانگو. تو یہ ساری دولت، یہ سارا تجارت کی قافلے کا نفع مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے پر مشورہ ہوا، اور مشورے میں سارے مکہ کے لوگوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، سبھی نے اجازت دی کہ ہاں ہمارا مال خوشی کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے. یعنی قافلہ ابو سفیان جو شام سے آ رہا تھا، ایک بڑا قافلہ تھا، تجارتی قافلہ تھا. اس قافلے تجارت میں صرف ابو سفیان کے پیسے تھوڑی تھے، سارے مکہ کے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، سب پیسے لگایا کر دیا کرتے تھے، سب کا پیسہ لگا ہوا تھا، سب نے کچھ نہ کچھ سامان منگوایا تھا شام سے. تو ساروں کا سامان تھا، سبھی کا پیسہ تھا، اور سبھی نے خوشی سے یاد دیا ابو سفیان کو کہ ہمیں اپنا پیسہ نہیں چاہیے، نہ ہمیں اپنا مال چاہیے، نہ ہمیں اپنے مال سے حاصل ہونے والا نفع چاہیے. ہم سارا کا سارا مال، پیسہ، نفع تمہیں دیتے ہیں. ابو سفیان، اس پورے مال، پیسے، نفع کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرو اور مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچاؤ. چنانچہ ابو سفیان کو جب اجازت مل گئی، اور یہ مشورہ اور یہ شورا تھی ان کی، اس شورا میں یہ مشورہ طے ہوا، تو سب کے مشاورت سے، باہمی مشاورت اور اجازت سے تیاریاں شروع ہو گئی. اچھا، یہ پوری تیاری خفیہ تھی. اب اس تیاری میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں دیکھیں ذرا. افرادی قوت دیکھیں، مشرکین کی 3000 لوگوں کو تیار کیا ابو سفیان نے، جبکہ بدر میں 1000 کافر تھے، اور احد میں 3000 کفار ہیں. گھوڑے دیکھیں 200، اونٹ 3000، زریں 700، یعنی جنگی ساز و سامان، جنگی ہتھیار وہ 700. گھوڑے اور اونٹ، ان کی تعداد دیکھیں 3200، اور شامل ہونے والوں کی تعداد دیکھیں 3000. اتنا بڑا لشکر تیار کیا جا رہا ہے خفیہ طور پر، کیا؟ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ پورا لشکر کی تیاری ہو رہی ہے. اب دیکھیے گا کہ یہ مکہ مکرمہ سے احد کا میدان، جو کہ مدینہ میں شامل ہو گیا. اب تو یہ احد مدینہ کے اندر ہی آ گیا ہے. مدینہ شہر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدینہ شہر، پر نور شہر، مبارک شہر، رحمتوں والا شہر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، شہر مدینہ کس قدر پیارا شہر ہے. اس کا تصور، اس کا خیال دل میں جب آئے
تو دل بھی اور دماغ بھی روشن ہو جائے۔ اس پیارے شہر میں اب یہ احد کا میدان بھی شامل ہو چکا ہے، یعنی وہ شہر اتنا طویل ہوتا جا رہا ہے، وسیع ہوتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے کہ احد جو کہ پہلے مدینہ سے باہر تھا، اب احد میدان، احد پہاڑ بھی مدینہ میں شامل ہو گیا ہے۔ تو مکہ مکرمہ سے یہ لشکر چلتا ہوا احد میدان تک پہنچ گیا۔ احد میں جنگ ہوئی ہے، کافروں کی جرت اور ان کی شرارت، ابو سفیان کی تیاری کیا تھی کہ خفیہ طور پر ہم مدینہ میں گھس کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے، یہ ان کی کوشش تھی، یہ ان کی کوشش تھی۔ اب دیکھیں ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے لیکن اب تک اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا کافروں کے سامنے، مکہ میں ہی رہا کرتے تھے، جب انہوں نے کافروں کی خفیہ اس تیاری کو دیکھا، ابو سفیان جو خفیہ خفیہ یہ تیاری کر رہا ہے، تو اس خفیہ تیاری کو دیکھنے کے بعد چچا حضرت عباس نے خفیہ طور پر ایک قاصد کو تیار کیا اور ایک خط لکھا کہ یہ خط ہے، تم جلدی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو۔ چنانچہ وہ قاصد، وہ پیغام رسا، وہ ڈاک پہنچانے والا، اس کو نہیں پتا اس ڈاک اور اس خط میں کیا ہے، اس نے یہ خط لیا اور تیزی سے اپنی سواری لے کر مدینہ مکہ سے دوڑا مدینہ کی جانب، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط لا کر پہنچا دیا۔ اس خط کا یہ مضمون تھا، اس خط کے ذریعے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کافر و ابو سفیان کی جو خفیہ تیاری تھی، اس تیاری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو تو اس کا علم بھی نہیں تھا کہ مکہ میں اتنی بڑی تیاری کی جا رہی ہے، ہمارے خلاف اتنی بڑی جنگ لڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور وہ جنگ بھی کیا ہے، مدینہ میں گھسنے کی ہے۔ تو جیسے ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا، تو اس خط کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا ہے، جس میں تقریباً 3000 افراد ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں اور جنگی ساز و سامان ہے، آپ فوری طور پر تیاری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو قاصد پہنچے خط لے کر، تو یہ لشکر مکہ سے روانہ ہو چکا تھا، اور یہ قاصد مدینہ پہنچے اور یہ لشکر مقام ابوا تک پہنچ چکا تھا۔ مقام ابوا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی قبر مبارک ہے، ان کی قبر بنی ہوئی ہے مقام ابوا میں۔ تو یہ لشکر خفیہ تیاری پوری کر کے مکہ سے روانہ بھی ہو گیا، اور آدھا راستہ بھی اس نے طے کر لیا اور ابوا تک پہنچ گیا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قاصد مدینہ پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر صحابہ سے مشورہ کیا۔ میں یہاں پہ ایک بات اور عرض کروں کہ جب کافروں کا لشکر ابوا نامی جگہ پر پہنچا، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارک کی قبر تھی۔ تو مشرکین میں سے جو بد فطرت قسم کے لوگ تھے، نوجوان بد مزاج لوگ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کو نقصان پہنچانا چاہا اور غصہ نکالنا چاہا۔ یعنی انسان جب بہت زیادہ اپنی فطرت سے گرتا ہے تو وہ نازیبہ حرکت پر آتا ہے، تو وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ قبروں کو نقصان پہنچاتا ہے غصہ نکالنے کے لیے۔ یہ بھی غصہ نکالنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی غصہ نکالنا ہے کس پر؟ قبر پر، ایک بے جان چیز پر، مردے پر جو دنیا سے جا چکا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک پر انہوں نے بے حرمتی کرنا چاہیے۔ اس بے حرمتی سے ابو سفیان نے ان کو روکا۔ ابو سفیان جو کہ اس لشکر کا سردار تھا، اس نے کہا بھائی ایسا نہ کرو، یہ قبروں کی بے حرمتی مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی کہ یہ اتنا بڑا لشکر ابوا نامی جگہ تک پہنچ گیا ہے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ یہ مدینہ کی تصویریں ہیں۔ اب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے بعد کیا کیا؟ شعبہ دفاعی حکمت تیار کری،
مدینہ کی حفاظت کے لیے بھائی کچھ لوگ، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کہ یہ لشکر اتنا قریب پہنچ گیا ہے، آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو آپ نے مدینہ کے اطراف میں صحابہ کا پہرا لگایا۔ مدینہ شہر جو اس وقت چھوٹا سا شہر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس شہر میں آباد تھے، آپ نے اطراف میں صحابہ کو پہرے کی ذمہ داریاں دی کہ بھائی مختلف جماعتیں بنائی آپ نے کہ مدینہ کے اطراف میں پہرا دو، کہیں ایسا نہ ہو کسی وقت لشکر گھس جائے۔ اور کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبہ اطلاعات اور ہنگامی صورتحال سے آگاہی کے لیے آپ نے روانہ فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے دو صحابی تھے انس اور مونس، آپ نے ان دونوں کو بھیجا اور ان کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ دیکھ کر آؤ دور دراز تک کہ لشکر کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی تھے انس اور مونس، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی کہ لشکر بہت قریب پہنچ چکا ہے، یعنی آدھے سے زیادہ سفر طے ہو چکے ہیں، ہمارے پاس بہت کم وقت ہے تیاری کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حباب منذر، یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ یہ بڑے سے بڑے لشکر کو دیکھ کر ایک اندازے سے بتا دیا کرتے تھے کہ اس لشکر میں کتنے افراد ہیں، اور وہ اندازہ صحیح ہوتا تھا۔ عجیب عجیب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہوتی ہیں۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ تعداد شمار کرنا آسان نہیں تھا، گننا آسان نہیں تھا۔ تو یہ صحابی حباب، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ لشکر کو دور سے۔ تو انہوں نے بہت دور سے لشکر کو کھڑے ہو کر دیکھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل صحیح اندازے سے اطلاع دی کہ 3,000 کا لشکر ہے، اور ان کی اطلاع بالکل صحیح تھی، ان کا بتانا بالکل صحیح تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دشمن کی تعداد 3,000 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت تھا، انصار کے جو صحابہ تھے مدینہ کے رہنے والے، ان کو آپ نے پہرے پر لگایا۔ رات ہو گئی تھی کافی، صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مشورہ کیا کیا؟ کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے گا باہر نکل کر۔ صبح کے وقت، رات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہرے لگایا کہ بھائی مدینہ کے پہرے پر صحابہ کی جماعت کو مقرر کیا، اور صبح فجر کی فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا، بھائی بتاؤ کیا کیا جائے، لشکر دشمن کا بہت قریب پہنچ چکا ہے، وقت بہت کم ہے، جلدی سے فیصلہ کرنا ہے، یہاں سے آج ہم نے روانہ ہونا ہے کہ اندر رہ کر مقابلہ کریں یا باہر نکل کر۔ چنانچہ بعض صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ باہر نکل کر، مدینہ شہر سے باہر نکل کر تھوڑا قریب کہیں جا کر لڑا جائے، اور بعض کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ میں رہتے ہوئے لڑا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رائے ان لوگوں کی دیکھی جن کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر لڑا جائے اور ان کی تعداد زیادہ تھی، تو آپ نے ان کی رائے کو اہمیت دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو ترجیح دی، اور آپ نے تیاری کے لیے گھر تشریف لے گئے، صحابہ سے بھی کہا کہ تیاری شروع کر دو۔ اور اس طرح تیاری میں دن گزرتا گیا، اور عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور پھر تیار ہو کر آپ باہر تشریف لائے۔ تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہماری رائے وہی ہے جو آپ کی رائے ہے کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب جو چیز طے ہو گئی ہے اور میں نے تیاری کر لی ہے، اب میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اپنی رائے بدلوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لشکر کو کہا بھائی نکلو، مدینہ سے باہر جا کر لڑا جائے گا۔ اب مسلمانوں کی روانگی ہے، یہ تو مشرکین کا لشکر ہے جو مکہ سے روانہ ہوا، اور یہ میدان احد کی تصویر ہے کہ مدینہ منورہ کے بستی، جہاں آج مسجد نبوی ہے، اس سے 4 کلومیٹر فاصلے پر یہ احد پہاڑ ہے، احد کا میدان ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان صحابہ کو لے کر پہنچے تھے، اور یہاں پر مسلمان اور کفار کے درمیان مقابلہ ہوا۔ تو دیکھیں مدینہ منورہ کی بستی بھی دکھ رہی ہوگی، اور اس بستی سے 4 کلومیٹر کا آپ کو نشان دکھ رہا ہے جہاں پر اسلامی فوج جا کر ٹھہرتی ہیں، اور بیچ میں وہ چھوٹی سی کوہ رومات، یہ وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے جو آج بھی موجود ہے، جس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی 70 افراد کی جماعت کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے مت ہلنا، جو سب کے سب تیر چلانے میں ماہر تھے۔
اور سامنے لشکر کفار کا ٹھہرنے کی جگہ دکھائی گئی ہے۔ اب اس کی تاریخ ہے کہ کس 6 شوال یعنی شوال کے مہینے میں جمعے کو لشکر کفار مدینہ کے دامن میں پہنچا ہے۔ مدینہ میں داخل کب ہوا ہے مشرکین کافروں کا لشکر؟ 6 شوال۔ یہ مدینہ کی تصویریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت، اس کا بھی میں نے تذکرہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف لشکروں میں تقسیم کیا، مختلف جماعتوں میں۔ کچھ جماعت مہاجرین کی بنائی، جن کے امیر بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو۔ کچھ جماعت میں کچھ صحابی تھے جو اوس قبیلے کے تھے، ان کا امیر بنایا اسید بن حضیر۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خزرج قبیلے کے لوگ تھے ان کا امیر بنایا حباب بن منذر۔ آپ نے صحابہ کی جماعت کو مختلف حصوں میں تقسیم کرا، یہ بھی ایک جنگی تدبیر ہے نا۔ جنگی تدبیر اسی کو تو کہتے ہیں کہ مختلف حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، میں نے گزشتہ غزوہ بدر میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے پوری ہر چیز میں مہارتیں عطا فرمائی ہوئی تھی۔ ہر چیز کے آپ نبوت اور منبر اور مسجد نبوی میں جب آپ دعوت کے فرائض انجام دیتے تو آپ اللہ کے سب سے مقرب محبوب بندے اور نبی۔ اور جب میدان جہاد میں آپ لشکروں کو ترتیب دیتے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی میدان جہاد اور لشکر اور جنگی حالات کا جاننے والا آپ سے بڑھ کر نہیں۔ بہت ساری جنگی تدابیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے طریقے سے معلوم تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو جماعتوں میں تشکیل کیا اور ترتیب دیا، اور چھوٹی چھوٹی جماعت پر ایک امیر کو مقرر کیا اور مختلف جگہوں پر جماعتوں کو پھیلا دیا۔ ایک جگہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو دشمنوں کے لیے سب پر حملہ کرنا آسان ہے، اور جماعت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر تو سب پر حملہ کرنا دشمنوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تدبیر اختیار فرمائی کہ صحابہ کی جماعت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کر ہر جماعت کا ایک ایک امیر بھی مقرر کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر روانہ ہوتا ہے مدینہ سے، مسجد قباء سے ہوتا ہوا، مدینہ سے ہوتے ہوئے مسجد قباء سے مسجد نبوی سے روانہ ہوئے، اور مسجد نبوی سے روانہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مسجد شیخین جو احد پہاڑ سے بہت قریب ہے وہاں جا کر آپ ٹھہرتے ہیں۔ مسجد شیخین آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کب ہوئے مدینہ سے؟ مشرکین کا لشکر 6 شوال کو پہنچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 شوال کو عصر کی نماز کے بعد 1000 صحابہ کا لشکر لے کر احد کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ اچھا، مدینہ سے کچھ فاصلے پر اور احد پہاڑ سے تھوڑا سا قریب جب آپ پہنچے تو راستے میں ایک مسجد شیخین ہے، آج بھی وہ مسجد چھوٹی سی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی اور لشکر کو ترتیب دیا۔ لشکر کو اس طور پر ترتیب دیا کہ جو 14 سال سے کم عمر کے بچے تھے، نوجوان تھے، ان کو آپ نے واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی تھی کہ آپ مدینہ میں لشکر کو ترتیب نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر جانے کے بعد لشکر کو ترتیب دیتے تھے۔ تو جب آپ مسجد شیخین پر پہنچے جو کہ مسجد مدینہ میں ہی ہے، اب تو یہ مدینہ کے اندر ہے یہ مسجد شیخین، احد پہاڑ سے کچھ پہلے ہے، اس کے بعد احد پہاڑ آیا تھا۔ تو احد پہاڑ سے قریب پہنچنے کے بعد آپ ابھی احد پہاڑ کی طرف نہیں روانہ ہوئے، بلکہ آپ وہاں رک گئے اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور لشکر کو ترتیب دیا، اور 14 سال سے کم عمر کے جو بچے تھے ان کو واپس کیا۔ ان میں 2 صحابی کا واقعہ بڑا عجیب ملتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت رافع بن خدیج، جو کہ عمر میں 14 سال سے کم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو دیکھ رہے تھے نا، کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لشکر کو دیکھ رہے تھے، تو سارے صحابہ سامنے کھڑے تھے، تو جو چھوٹا نظر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے بھائی آپ واپس چلے جائیں، مدینہ بھی آپ چھوٹے ہیں۔ تو حضرت رافع بن خدیج عمر کے لحاظ سے چھوٹے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے پنجوں پر کھڑے ہو گئے جس سے یہ بڑے دکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہیں عمر میں 14 سال سے کم، لیکن جذبہ شوق اسلام کے فریضہ اور فریضہ جہاد میں شامل ہونے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونے کا کتنا ہے اس کم عمر نوجوان میں، کہ اپنے پنجوں پر کھڑا ہو کر اپنے بڑے ہونے کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں بڑا ہوں، میں چھوٹا نہیں ہوں، مجھے واپس نہیں بھیجیے گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔
اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کے نوجوانوں کے اندر بھی دین کی غیرت ایمانی پیدا کرے۔ آج کے ہمارے نوجوانوں کے شوق بڑے عجیب ہیں۔ 13 14 سال کے بچے، 10 12 سال کے بچوں کے شوق کیا ہوتے ہیں؟ یا تو موٹر سائیکل دلا دو، یا موبائل دلوا دو، یا مختلف قسم کے پہننے اوڑھنے کے کپڑے دلا دو۔ انہی چیزوں میں اس کے سارے شوق ضائع ہو رہے ہیں۔ صحابہ کے نوجوانوں کے شوق دیکھیں کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شامل ہونا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ غزوہ احد ہے، کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے، تیر بھی چلیں گے، تلواریں بھی چلیں گی، گردنیں بھی کٹیں گی، لیکن اس کے باوجود حضرت رافع بن خدیج کہہ رہے نہیں میں نے جانا ہے، اور پنجوں پر کھڑے ہو کر اپنے بڑے ہونے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت سمورہ بن جندب، یہ بھی چھوٹے ہیں، 14 سال سے کم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمورہ چلو واپس مدینہ جاؤ، تم نہیں جا سکتے ہمارے ساتھ۔ یہ رونے لگ گئے کہ اللہ کے رسول آپ نے رافع کو تو اجازت دے دی، مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ مجھے بھی اجازت دیجیے، جبکہ میں طاقت میں، بہادری میں رافع سے زیادہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، رافع اور تمہارا مقابلہ کرا دیتے ہیں۔ اگر سمورہ تم نے رافع کو زمین پر چت کر دیا، لٹا دیا، کشتی میں جیت گئے، تو پھر تم بھی جاؤ گے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ سمورہ تو پہلے ہی اجازت یافتہ ہیں، ان کو تو اجازت مل گئی ہے، وہ تو جانے ہی جانا ہے۔ حضرت رافع اور حضرت سمورہ کا مقابلہ ہوا، تو رافع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جانے کی اجازت دے دی ہے۔ سمورہ کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ رافع کو گرا دیں۔ چنانچہ جب مقابلہ ہوا تو سمورہ نے رافع کے کان میں کہا کہ رافع دیکھو، تم تو پہلے سے اجازت یافتہ ہو، تم تو جا ہی رہے ہو، تم ہار بھی گئے تو تمہیں تو جانا ہی جانا ہے، تمہیں تو جانے کی اجازت مل گئی ہے، غزوہ احد میں شامل ہونے کی اجازت مل گئی ہے، میرا مسئلہ خراب ہو جائے گا، تم اللہ کے لیے آج ہار جاؤ، تمہیں میں زمین پہ لٹا دوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کشتی ان کی ہوئی، تھوڑا سا داؤ وغیرہ لگائے ایک دوسرے کو، اور اچانک سے سمورہ نے رافع کو زمین پر گرایا اور ان کی پیٹ سینے پر بیٹھ گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو بھائی سمورہ اب تمہارے لیے بھی اجازت ہے، تم بھی چلو۔ تو یہ دو صحابی کے واقعات، میں حیران ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تعلیم اور تربیت کا اثر دیکھیں، کہ یہ کم عمر نوجوانوں کے شوق اور جذبہ دیکھیں کہ جہاد میں شامل ہونے کے لیے کس قدر کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے ایک عظیم فریضہ ہے، دین اسلام کا ایک عظیم فریضہ جہاد، اس میں شامل ہونے کے لیے کس قدر کوشش ہے۔ آج ہمارے نوجوان دین کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، سارے شوق ان کے اندر ہیں، لیکن اگر شوق نہیں ہے تو دین اور دین کے احکامات پر چلنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کس قدر عالی تھی، کہ صحابہ اور ان کی زندگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بچوں پر کس قدر تربیت کا اثر تھا، کہ بچہ ہے، کم عمر ہے، لیکن میدان جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونے کا کس قدر شوق ہے۔ تو یہ غزوہ احد مسجد شیخین تک پہنچ چکا ہے، یہاں لشکر کی ترتیب ہوئی ہے، اب یہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوں، غزوہ احد کی جانب روانہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اگلی درس میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔